جو نا گنجائش کی ایک شکل بنے گی. یہ نہیں کہ جس کے جیسے دھیان میں ایسے دے دو. آپ جو نا اپنی آپ کا ہدیہ نہیں کر سکتے کسی کو کہ میرے مرنے کے بعد آپ جو نا میں نے دان کر دی, نیتر دان. یعنی پورا ایک اللہ کرے تمہارے جان اور مال کو جنت کے بدلے خریدا ہے, تمہارا تو کچھ بھی اختیار نہیں ہے اس کے اوپر. تو امانت میں جہاں خیانتیں ہوگی تو جو نا وہاں پر آپ ہمارے خانہ جنگی ہوگی. اب دیکھ لو خانہ جنگی کے واسطے جو ہم سمجھتے جنگی خانہ جنگی کے الفاظ سن کے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جو نا جیسے جنگ جمل سفین میں ایسے ہوگا. اور جنگ جمل اور جنگ سفین زیادہ بھیانک جنگیں گھروں میں چل رہی ہے. ہاں سمجھ نہیں پاتا. ایک ہے دو ایمان والے آپس میں ٹکرا جائیں اور ایک ہے کہ دو ایک ہی چھاتی سے دودھ پینے والے ٹکرا رہے آپس میں. یہ آپس کی خانہ جنگی سے کم ہے یہ. اور دنیا جہنم کا جو نا گھر جو نا جہنم کا نشان بن گیا. سانپ اور بچھو سے جن کی وحشت کی ہوتی ہے اپنے سانپوں سے وحشت ہو رہی ہے آدمی کو. اس کو کھانا جنگی نہیں کہیں گے, آپ کیا کہیں گے؟ یعنی بزرگ ہم تو جو نا ایسے یعنی تنگ نظری سے اللہ کے رسول کی بات کو سنتے سمجھتے, ہم جو نا جیسا سنتے ایسے ہی سمجھتے ساری باتوں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلیم ہے. یہ آپ کی خاص صفت ہے, سننا بات کو. آپ کو اللہ نے جامع الکلیم بنایا. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی بات وہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں سمندر سمائے جا سکتے ہیں, سمندر آ جائیں گے اس کے اندر. یعنی آپ کی ایک ایک بات کا وہ مطلب ہے. جیسے اللہ کے نبی نے ایک کتاب لکھی گئی ہے, پڑھنی چاہیے. اس کا نام ہے تیسری جو نا جنگ عظیم. پڑوس کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں, انہوں نے لکھی ہے کتاب. تو اس میں انہوں نے اللہ کے نبی کی ہر بات میں قیاس آرائی کی ہے. یعنی اللہ کے نبی نے جتنی پیشن گوئی کی, اب اگر وہ پیشن گوئی ہو تو آپ آج کے دور میں دیکھو تو کوئی اور نہیں بیٹھتا اس کا. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نا قیامت میں دجال ظاہر ہوگا, تو اس کے آنے کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ کہہ رہے اس کی سواری, ہاں اس کے جو نا جو اس کے سواری کے دو کان ہوں گے نا, ہاں اس کے سواری کے دو کان بہت زیادہ بڑے بڑے ہوں گے. یہ قریباً میں الفاظ اور جو نا وہ بات میرے دماغ سے ذرا سی ہو رہی. تو سواری کے اس کے کان بڑے بڑے ہوں گے, یہ آپ نے فرمایا. گدے نما سواری ہوگی اور اس کے کان بڑے بڑے ہوں گے. اب آپ بتاؤ ذرا سی, ہم سمجھ لیں گے گھڑی گدے بیٹھ کے آئے گا, ایسی سمجھ رہے. حالانکہ ہاں اللہ کے نبی کی دوسری کئی علامتیں جو آپ نے دجال کے تعلق سے بیان کی ہے کہ لود ایک مقام ہے, ہاں وہاں پر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کر کے وہاں پکڑیں گے. اس جگہ وہ پکڑا جائے گا, وہیں پر وہ جو نا قتل ہوگا. تو لوط اس مقام کی طرف اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے اشارہ کیا ہے. اس وقت جو نا آج وہاں پر ایئرپورٹ بنا ہوا ہے. تو کیا خیال ہے گدے پہ بیٹھ کے ایئرپورٹ پہ آئے گا؟ کل میں بیٹھ کے آتے لوگ ایئرپورٹ, ہوائی جہاز پر. تو اللہ کے نبی کی بات کا آپ یعنی ظاہری مطلب ہی لیں گے آپ بس. اس لیے اس کتاب میں انہوں نے اتنی وضاحت کی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی کی بات کو اس زمانے کے اعتبار سے نہ سوچے اور اپنی عقل سے نہ سوچے, بلکہ اللہ کے رسول کی بات قیامت تک کے لیے, قیامت تک کے جیسے جیسے حالات میں اور اسباب میں اور دنیا کے جو نا سامان میں تبدیلی ہوگی, آپ کی اس بات کو اس پر جو نا جانچا جائے گا. جیسے آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہوگی وہ آسمانوں کی طرف تیر چلائیں گے, وہ خدا کی منکر ہوگی اور آسمانوں میں تیر چلائیں گے اور یہ کہہ کے چلائیں گے کہ ہم تمہارے خدا کو بھی ختم کر دیں گے. تو چنانچہ ان کا ایک تیر آسمان کی طرف جا کے جب واپس آئے گا وہ خون سے بھرا ہوا ہوگا. تو کہیں گے دیکھو تمہارا خدا بھی ختم ہو گیا. تب آپ بتاؤ ذرا سی, تیر چلانے والا کا چلائے تو اتنے اوپر جائے گا کہ آسمان تک کی جو نا جو یعنی کیا کہتے ہیں خلا میں جو چیز غائب ہو جائے وہ میزائل ہے. تو علماء نے اس تیر سے مراد اس زمانے کے حالات کو دیکھ کر جو نا میزائل لیا ہے. تو اللہ کے رسول جامع الکلیم ہے. آپ کی جو نا باتوں کے خالی ظاہر مطالب اگر آپ لیں گے تو بزرگوں جو نا آپ آگے کی چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. ایک مطلب میں نظام الدین میں تھا, مولانا مستقیم صاحب بات کر رہے تھے, تو یہ پیشن گوئی ہے اللہ کے نبی کی. آپ نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے سب سے زیادہ حمایتی جو ہوں گے وہ یہود ہوں گے. یہودی اس کے سب سے زیادہ حمایتی ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودی جب جو حضرت عیسیٰ ظاہر ہوں گے تو جیسے دجال بھاگے گا ایسے یہودی بھی اپنی جان بچا رہے ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر یہودیوں کے تعاقب میں ہوگا تو یہ چھپنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ کسی پہاڑ میں جا کے کیوں نہ چھپ جائے یا کسی پتھر کے پیچھے جا کے کیوں نہ چھپ جائے,
کسی بھی درخت کے جا کے پیچھے چھپے تو وہ درخت، وہ پہاڑ، وہ وجنا زمین کی گہرائیاں وہ آواز دے کے کہے کہ مسلمان کو کہے مومن، ایک یہودی یہاں چھپا ہوا. لیکن آپ کے میں سے ایک چیز ہے جو آواز نہیں دے گی، اور وہ برگد کا درخت ہے. برگد اس کا درخت ہے، وہ آواز نہیں دے گا. تو مولانا مستقیم صاحب وہاں پہ بات کرتے کرتے بولنے لگے کہ جیسے یہودیوں کے سامنے بات جب آئی تو اس زمانے سے کہنے لگے برگد پہ کام کر رہے ہیں کہ برگد کے درخت زیادہ لگا. تو یہ اپنے ملکوں میں برگد کے درخت لگا رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ بس ایک ہی پناہ ملے گی، ایک ہی جگہ سے کہاں ملے گی؟ برگد کے پیچھے. تو اپنا محافظ بنے گی درخت ہے، تو اپنے حفاظت کے اقدام میں یہ کر رہے ہیں کہ برگد کے درخت لگا رہے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول کا میں نے ظاہری معنی لیا ہے انہوں نے. اب آپ دوسرے اینگل سے سوچو. اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا کہ ہر پتھر، ہر پہاڑ، ہر وادی تم کو آواز دے کے بلا لے گی کہ ایک یہودیاں چھپا ہوا ہے. کون نہیں بلائے گا؟ ارے کون نہیں بلائے گا؟ برکت کا درخت تو بچے نا. سب جگہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو جہاں رہے گا وہاں سے تو آواز آ جائے گی. جہاں سے آواز نہیں ہے وہاں پہ ہم خود جائیں گے. کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول نے برکت کا نام لے کے بات بتا دی ہے کہ کہاں چھپے گا؟ برکت کے پیچھے. وہاں سے آواز آنے والی نہیں ہے تو سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ اور دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں، وہاں سے تو خود آواز آ جائے گی. تو یہ اللہ کے نبی کے جناب بزرگ دوستوں باتوں کی جامعیت ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ایک بات آپ نے فرمائی کہ صورتوں کے مسخ ہونے کا عذاب، صورتیں مسخ کر دی جائے گی. تبھی تک انتظار میں مسلمان صورتیں کب مسخ ہو. ہم صورتوں کے مسخ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے. کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، ہم شکلیں تبدیل کر دی گئی. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی بندر بنا نہیں ہے، نہ ابھی تک کسی ملک سے خبر آئی کہ وہ اس ملک کا ایک شہر بندر ہو گئے سب یا خنزیر ہو گئے. تو بزرگ بس یہی بات ہے کہ ہم الفاظ پر ہی غور کرتے ہیں، باقی اس کے ذریعے سے اس کے آنے والے نتائج پہ غور نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں ذرا سے ایسی جان لیوا بیماریاں اور اس کے ایسے علاج و معالجے ہیں کہ آدمی کی صورت خود مسخ ہو جا رہی ہے. صحیح ہے غلط؟ ارے میری بات سمجھ رہے آپ؟ ایسی بیماریاں آدمی کو لگ رہی ہے اور ایسا اس کا علاج ہے کہ آدمی کی صورت خود مسخ ہو جاتی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آسمان سے ایک دم سے آدھا پوری جو ہے بستی بندر ہو جائے گی. ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی صورتوں کے مسخ ہونے کا عالم جاری ہے اللہ کا. دیکھیں آپ کتنے چہرے ملیں گے آپ کو بدل گئے ہو. 10 سال پہلے کا چہرہ آج کا چہرہ ملا تو نہیں پہچان سکتے ہو. صحت کے زمانے میں دیکھا تھا، آج بستر پہ جا کے دیکھو تو پہچانے نہیں آ رہا کہ وہی ہے کیا؟ یہ ہے نہیں ایسا. تو یہ صورتوں کے مسخ ہونے کا عذاب ہے. آپ نے فرمایا کہ زلزلے کب آئیں گے؟ فرمایا جب زنا کی کثرت ہوگی، اور زنا کی کثرت اور امانت میں خیانت اور ناپ تول میں کمی، اور یہ ساری چیزوں کا تعلق کسی یہودی سے نہیں ہے، کسی کافر سے نہیں ہے، کسی عیسائی سے نہیں ہے. یہ سارے بگاڑ اور اس سارے جرائم کا تعلق صرف مسلمان سے. اس لیے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے علاوہ جتنے انسانوں میں جنا رہنے والے قومیں ہیں وہ ساری کی ساری قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں سب جانوروں کی قسم ہے. یہ سب جانوروں کی قسموں میں ہیں. جانور کے کسی عمل کا اثر انسان میں نہیں پڑتا، انسان کے عمل کے اثر جانور پہ پڑتے ہیں. یہ ہے بزرگ دوستوں اصل. اگر ہم اپنے بارے میں یہ طے کر لیتے، ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا لیتے تو 2 فائدے ہوتے ہیں. سنو بات، 2 فائدے ہوتے. ایک تو ہم صحیح نتیجے پر پہنچتے کہ یہ مصیبت اس عمل کی وجہ سے آئی ہے، اور دوسرے کہ بزرگ جب آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا تو توبہ کی توفیق ہوتی. مولانا یوسف صاحب علیہ کہتے تھے جب آدمی اپنے اوپر آنے والے حال کو کسی دوسری چیز سے جوڑ دیتا ہے تو اس سے 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو وہ اللہ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور دوسرے کہ وہ توبہ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے بات؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ بولے یورپ میں زنا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہے. کورونا کیسے آ گیا؟ چائنا سے آیا ہے. کورونا پیدا کیسے ہوا؟ کہ بولے چمگاڈر کے سوپ سے نکلا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو قصوروار ہم چیزوں کو ٹھہرا رہے ہیں، موسم کو ٹھہرا رہے ہیں. اب آپ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو صحابہ کو ملی یہ چیز، عجیب بات دیکھی ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول کی صحبت کی برکت سے صحابہ کو اللہ نے دیدہ قصور دیا تھا. کہ
کیا دیا تھا بولو؟ دیدہ قصور، یعنی وہ اپنے عمل میں قصور تلاش کرتے تھے. ایک ہے نگاہ قصور، یعنی اپنی نگاہ سے قصور تلاش کرنا. یہ کتنا بڑا الفاظ استعمال کرے سمجھ رہے آپ؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے صحابہ کو اللہ نے دیدہ قصور دیا تھا. تو دیدہ اور نگاہ آنکھ میں فرق ہے. جو آدمی جو نا بڑی بڑی آنکھ کر کے دیکھتا ہے، بہت غور سے دیکھتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ کیا دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے نا. تو دیکھنے میں اور دیدے پھاڑ کے دیکھنے میں کوئی فرق ہے. تو یہ دیدہ قصور صحابہ کو حاصل تھا، یعنی اپنے عمل میں وہ قصور جو نا دیدے پھاڑ کے تلاش کرتے تھے. اس لیے ہر عمل کی جو نا ہر عمل میں صحابہ کمال پہ تھے. ان کو اپنے عمل کا جو نا دیدہ قصور حاصل تھا. ہم کو کسی عمل میں دیدہ قصور نہیں ہے ہمارے پاس. ہم کسی عمل کو اپنے نکاح پر نہ جو نا کیا کہتے ہیں، سن، ہم اپنے عمل میں کسی عمل کو قصور اپنا قصور نہیں ٹھہراتے. اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اور آپ حضرت فاطمہ کے مکان پہ گئے اور باہر سے آواز دی آپ نے. تو حضرت فاطمہ نے آواز پہچان لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیے اندر. آپ، میں گھر میں اکیلی ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسری عورت نہیں ہے کہ آپ کو پردے کی نوبت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی میرے ساتھ ایک آدمی اور ہے. تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے ساتھ عمران بن حسین ہے رضی اللہ عنہ. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا آپ آ جائے، عمران بن حسین کو بات بٹھا دیں. تو اللہ کے نبی نے وہاں پر حضرت عمران بن حسین کے مناقب بیان کیے، فضائل، اور یہ کہا بیٹی تو جانتی بھی ہے میں کس کو لے کر آیا ہوں ساتھ. آپ نے کہا بیٹی میرے ساتھ ایسا میرا صحابی رسول ہے کہ جب یہ بیمار پڑتا ہے نا فرشتے اس کی عیادت کو آتے ہیں. کون آتا ہے؟ فرشتے اس کی عیادت کو آتے ہیں. ایسا بابرکت آدمی نہیں ہو میرے گھر. تو اندر سے بیٹی نے جو جواب دیا، روتے ہوئے جواب دیا کہ ابا عمران بن حسین سے میرے کو بیر نہیں ہے، ان کے آنے سے میرے کو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے آپ کی بیٹی کے پاس اتنا کپڑا یا چادر نہیں ہے کہ آئے ہوئے مہمان سے پردہ کیا جا سکے. یہ مسئلہ ہے. تو اللہ کے رسول کی زبانی یہ بات آ رہی ہے کہ ایسا بابرکت صحابی ہے کہ جب یہ بیمار پڑتا ہے کون عیادت کرتا ہے ان کی؟ اس لیے لکھا ہے کتابوں میں سیرت صحابہ میں کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ 35 سال بیمار رہے ہیں. کتنے سال؟ 35 سال. اب تو 2-5-10 سال کی تکلیف بولتے ہیں، ہم بولے بہت گھٹنے کا درد نہیں جا رہا، بولے میرا سمجھ میں نہیں آتا، بولے کیا مصیبت، سر کا درد نہیں جاتا، آدھا سر دکھ رہا. نہیں، ہم شکایتیں فوراً کرتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سر پر رومال باندھ کے جا رہے تھے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو زور سے آواز دی کہ حسن کیا ہوا؟ کہنے گے صبح سے سر میں درد ہے. تو کہنے گے زندگی میں پہلی مرتبہ سر میں درد ہوا تو اللہ رب العزت کی لگا تو سب کے سامنے شکایت کے جو عمل سے شکایت کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے میرے سر میں درد دے دیا. اتنے سال جو نہیں دکھا اس کا شکرانہ ادا کیا ہے کیا؟ تھوڑی دیر سر دکھا تو کپڑا باندھ دیا سر پہ. سمجھ رہے بات؟ تو 35 سال زخم رہا ان کو دونوں مونڈوں کے بیچ میں. اور علماء نے اس کی مصلحت یہ لکھی ہے کہ عمران بن حسین کو 35 سال جو اللہ نے بیمار رکھا ہے اس کی وجہ یہ رہی کہ بیماری کی لائن کا جتنا دین ہے وہ عمران بن حسین سے آیا ہے. کہ بیمار اگر بخار ایسا ہو تو پھر وضو کیسا ہوگا، زخم ایسا ہو تو پھر نماز کیسی پڑھی جائے گی، غسل کیسا کیا جائے گا، یہ سارے مسائل، روزہ کیسا رکھا جائے گا. سمجھ رہے بات؟ تو یہ 35 سال زخم دے کر اللہ نے بیمار اس لیے رکھا تاکہ قیامت تک کے آنے والے جتنے بیمار ہیں ان کو بیماری کا دین مل سکے. تو اللہ کا کوئی فیصلہ علم کے اور اس کی کیا کہتے ہیں اس کی بصیرت سے خالی نہیں رہتا. تو 35 سال بیمار ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ان کے پاس، اچھا ایک بات یہ کہ جب اچھے ہو گئے، زمانہ صحت کا زمانہ آ گیا تھا، تو ایک مرتبہ کچھ دنوں کے بعد ان کی بیوی بولنے لگی، بولے عمران تم بیمار کب پڑیں گے؟ اللہ کی بندی 35 سال بھگت چکا اور بیماری کا رستہ دیکھ رہی میرے. 35 سال سے تو بیماری تھا، بیماری کا انتظام میرے کو کیوں ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ اصل میں عمران جب تم بیمار تھے نا تو گھر میں ایک ایسا وقت آتا تھا صبح یا شام کہ میرا گھر جو نا نور سے بھر جاتا تھا کہ جب سے اچھے ہو گئے وہ ساری نورانیت ہی ختم ہو گئی. تو حضرت عمران نے کہا فرشتے عالم کو آتے تھے نا ان کی نورانیت تھی سب. تب اندازہ لگا میں ساری باتیں سنا رہا اس لیے ہوں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس چند صحابہ ان کی عیادت کو گئے اور جانے کے بعد ان سے ملاقات کی اور جب ان کے حال دیکھا، ان کی تکلیف دیکھی تو ایک صحابی کی زبان سے نکلا ہے
عمران یہ کیا بیماری ہے جو تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا، یہ بیماری عمران کے گناہوں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اور ہم بولے تھے نا کورونا کس کی وجہ سے ہے؟ چائنا والوں کی وجہ سے۔ آرتھک مندی کس کی وجہ سے؟ حکومت کی وجہ سے۔ حالات کیوں بگڑ گئے؟ حکومت کی وجہ سے۔ یہ حال کیوں ہے؟ فلانی چیز کی وجہ سے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ اتنا بڑا بابرکت صحابی جس کی جو نا تصدیق اللہ کے رسول کر رہے ہیں کہ بیمار پڑے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اسے۔ ان سے جب پوچھا جا رہا تیری بیماری کی کیا وجہ، کہہ رہے میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور آج بزرگ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایمان صحیح سلامت ہے، نہ اعمال سلامت ہے۔ 10 روپے کا نفع بزرگ ہمارے ایمان کی بھی جان نکال دے، عمل کی بھی جان نکال دے۔ ہماری اندر میں جو نا دنیا کا جذبہ دین کے جذبے پہ غالب ہے، اللہ کی رضا کے جذبے پہ دوسرے جذبے غالب ہے، اور ہم جو نا قصوروار ساری انسانیت کو ٹھہرا رہے ہیں۔ عالم کہہ رہے جاہل بگڑ گئے، جاہل کہہ رہے عالم بگڑ گئے، پڑھے لکھے کہہ رہے ان پڑھوں کا قصور، ان پڑھ کہہ رہے پڑھے لکھوں کا قصور۔ سنت شریعت پہ عمل کرنے والے کہہ رہے یہ فاسق و فاجروں کا قصور ہے، فاسق فاجر کہہ رہے یہ سنت شریعت پہ عمل کرنے والے ان کا قصور ہے۔ یہ حال ہے سارا، ہر ایک دوسرے کو بلیم کر رہا ہے۔ حالانکہ بزرگ دوستوں دیدہ قصور یہ ہے کہ آدمی اگر گہری نگاہ سے دیکھے تو کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، سب سے بڑا قصور میرا قصور ہے۔ حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک علاقے کے احوال آئے کہ حضرت ہمارے علاقے کا کام ایسا ہو گیا، ساتھیوں کا ایسا مسئلہ ہو گیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بہت روئے۔ حضرت سے کہا کہ حضرت ہم تو خالی سنا رہے اس لیے تھے کہ آپ کوئی ترغیب دیتے۔ اور انعام صاحب نے کہا کہ جتنا قصور ہے نا، یہ جتنا بگاڑ ہے، اس کا اکیلا ذمہ دار مولانا انعام ہے۔ مولانا انعام اگر اچھا ہوتا تو اس کے ساتھی اچھے ہوتے۔ سمجھ رہے بات؟ بزرگ دوستوں یہ سب سے بڑی بنیاد ہے، یہ نہ اس میں کسی جانور کا حصہ ہے نہ کسی کافر کا حصہ ہے، ہر ایک بگاڑ کے پیچھے ہم سب پورے کے پورے حصے دار ہیں۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا؟ رہزنوں کا سوال نہیں ہے، تیری رہبری کا گلہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ ڈاکو نے لوٹ لیے، کہ ڈاکو نے لوٹے، یہ گلہ نہیں ہے۔ تو رہبری کیسی کر رہا تھا؟ تو کیسے لے کے جا رہا تھا؟ لوٹ کیسے کیا گیا قافلہ؟ سبق دوسری مشکل ہے آدمی کی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب ہمارے تھے مرحوم، اللہ غنی کے رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے دنیا میں جتنے کرائم جتنے جرائم ہوں گے تو کرنے والوں کے کھاتے میں بعد میں جائیں گے، ایک نمبر میں سب سے پہلے بولے تبلیغ والوں کے کھاتے میں آئیں گے۔ کیونکہ روکنے کے ذمہ دار تم ہے، لوگوں کو ذرا لانے کے ذمہ دار تم ہے۔ اچھا ایک بات سوچنے کی، دیکھو ہم سب مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم یہ کوشش تو کر رہے ہیں، ہم لوگ سب تو کر کے دیکھا ہم نے، نہیں ہوتا ہے، جو سنتے ہوئے مانتے نہیں ہیں۔ تو بزرگوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدمی اپنی نگاہ میں گہرا کب ہوگا؟ آپ ریزن تلاش نہیں کریں گے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب صحابہ کی جو سیرت اگر سامنے آپ رکھو تو صحابہ دوسرے کا قصور نہیں بیان کرتے تھے۔ ہم لوگ جو نا میوات میں تھے، میوات کے اندر افغانستان کی جماعت تھی صاحب، میں تھا آیات میں بھی تھے، تو وہ جماعت کچھ بہت زیادہ پہنچی جماعت تھی صاحب، ایک سے بڑھ کے ایک تھے، یعنی واقعی میں جو دیکھا ان کو، میں تو یہ بولتا کہ اگر ان کے ساتھ وقت نہیں لگتا نا تو ایمان یقین کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا لے، اتنی ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے سکھائے، تو اپن کی کسی اور ہی چیز کو ایمان سمجھ رہے ہیں۔ وہ امیر صاحب کیا باقی ساتھی سب بہت پہنچی ہستیاں، تو ہم بیٹھے تھے، 3 دن ہو چکے تھے اور جماعت نقد نہیں بنی، تو وہ مشورہ ذمہ دار میں تھا، میں مشورہ لے رہا ہوں، تو ان کے جو امیر صاحب میرے امیر صاحب ذرا مشورہ روک دو لے، پہلے ذرا یہ غور کرو کہ 3 دن سب محنت کرے جماعت کیوں نہیں بنتی، پہلے اس پہ غور کرو، بولے سب پہ سب رائے تھے بولے سے۔ تب یہ بات تو اپنے ہاتھ سے جو ہے سب اوپر سے جا رہی تھی، جب اپنے کو اتنا سمجھتا نہیں تھا، سمجھ رہے بات؟ تو آیات پر ہم دونوں ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے ہیں کہ جلدی سے مشورہ ہوتا ہے، 10 بجے کی تعلیم ہے، ابھی 8:45 کو مشورہ لے کے بیٹھے ہیں، کبھی انہوں نے جو ہے نا سوچنے کرنے میں 9:30 بجا دیے، تو پھر سوئیں گے کب؟ فجر سے تو ملاقات میں تھک رہے ہیں، یعنی ہمارے ذہن میں یہ تھا۔ تو سب کے بولنے سے پہلے آیات میرے بیچ میں، ارے بولے امیر صاحب اپنے گھر محنت کرے، اپنا مسئلہ نہیں ہے، بولے اصل میں جو یہاں کے مسجد جماعت کے ساتھی رک رہے کا، بولے وہ ساتھ دے رہے کہ اپنا، بولے تو نماز پڑھ کے بھاگ جا رہے، بولے وہ سلام پھیرتے بڑا وہ سب غائب ہو جا رہے، یہ وجہ۔ تو یہ بولتے برابر انہوں نے یہ سب یہ غلط بات ہے، یہ غلط ہے، یہ چھوڑ دو بولے بات۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک بات بولے، انہوں نے بولے کہ دیکھو یہ جو نا یہ بستی کے تعلق سے بدگمان مت بنو کہ یہ لوگ بھاگ جا رہے ہیں، یہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے۔ ایک بات سنو، بولے وہ بھاگ جا رہے، ہم تو نہیں بھاگ رہے، ہم اتنے بڑے جو نا ہم کو اتنا درد ہے دین کا،
کہ یہ سب بھاگ رہے، ہم نہیں بھاگ رہے. پہلے کہ وہ اس لیے بھاگ رہے کہ گاؤں میں جس کا محلے میں گھر ہے ان کے، اور ہم کیوں نہیں بھاگ رہے کہ ہمارا گھر ہی نہیں ہے، ہم کہاں بھاگیں گے ہم. دوسرے اینگل سے جو بات سنی تو مجھے کتنی بڑی بات بول رہی ہے. سمجھ رہے بات؟ ہم دوسروں کا قصور تلاش کر رہے ہیں کہ وہ ساتھ نہیں دے رہے، وہ بھاگ جا رہے ہیں، ملاقات میں رہ رہے نہیں ساتھ میں. تو کتنی بڑی بات کہی انہوں نے کہ وہ اس لیے چلے جا رہے ہیں کہ ان کے گھر ہے محلے میں، ان کی بیوی بچے ہیں وہاں، اور ہم اس لیے نہیں جا رہے مسجد چھوڑ کے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے باہر. تو ہم کو تو جناب جی لگے کہ نہیں لگے کیسا رہنا ہی ہے. ہاں تو بزرگ دوستوں یہ ہے اصل دین قصور کہ جتنا بگاڑ ہے اس میں آدمی اپنی کمی کو تلاش کرے. کیا وجہ ہے؟ ہماری محنت کے بعد نتیجہ کیوں نہیں ہے؟ ہاں سوچنا پڑے گا. تو بزرگوں جب آدمی غور کرے تو پتہ چلے گا کہ ساری جو نا چیزیں، ہاں سارا کام جو نا خالی کرنے سے نہیں ہوتا ہے، سارا کام خالی تھکنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ بزرگ دوستوں ہر چیز کے چلنے کے پیچھے اس کے اندر کی طاقت ہوتی ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ اس کام کی سب سے بڑی طاقت جو ہے نا وہ تقویٰ ہے. ہاں جسے ہمارے حضرت کہتے ہیں مولانا صاحب کہ آدمی اللہ کے بندوں کو اللہ سے اتنا ہی تعلق کروا سکتا ہے جتنا اس کا اپنا اللہ سے تعلق ہے. اگر اس کا ہی کنیکشن کٹا ہوا یہ کیسے جوڑے گا؟ سمجھ رہے بات؟ ہماری تبلیغ بزرگ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ کئی تنہائیوں کے گناہوں سے بات ہے کہ نہیں ہے. ابھی نظام الدین ہم نے ایک بات سنے تھے کہ اگر جنا محنت کے ذریعے سے تقویٰ تیار نہیں ہوا، محنت کے ذریعے سے اگر اندر میں تقوی کا بیج نہیں پڑا تو پھر یاد رکھنا آدمی مجمع کا ولی ہوگا، تنہائیوں کا شیطان ہوگا. مجمع میں ولی ہے، تنہائی میں شیطان ہے. ہاں اور تنہائی کا تقویٰ کہ تمہاری اجتماعی شکلوں پہ دراریں پیدا کر کے رہے گا. تنہائیوں کے گناہ کا یہ نقد آزاد ہے. اس سے ہوتا ہے اجتماعی اعمال کی شکلیں بگڑتی کب ہے کہ جب تنہائیوں کے گناہ میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اجتماعی جو نا اعمال پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اس سے بزرگ دوستوں اس وقت جو نا سب سے بڑا بگاڑ جو ہم کو لے کے ڈوب رہا ہے نا وہ اپنے گناہوں کی جو نا کثرت ہے اور گناہوں پر مدائمت ہے. اگر آدمی گناہ کرے اور نادم ہو، سنو میری بات، گناہ کر کے نادم ہونے والا، ہاں اور ایک وہ ہے جو آدمی نیکی کر کے متکبر ہو. لکھا ہے کتابوں میں کہ گناہ کر کے نادم ہونے والا عبادت کر کے متکبر بننے والے سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. یہ تو عبادت کر کے جو نا تکبر کے مزاج میں کہ ہم تو ماشاء اللہ تہجد اور میری تو فجر اور میری تو قربانیاں، میرے تو اندرون اور میرے بیرون. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری، راستے میں ملاقات ہو گئی، دونوں بات کر رہے تھے آپس میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت بڑا نافرمان ہے، اتنا بڑا نافرمان کہ کوئی گناہ نہیں تھا جو اس کے کھاتے میں نہیں تھا. اور چلتے چلتے وہ بھی رک گیا. راستے کی ایک طرف کوئی دونوں اللہ والے کھڑے تھے، ایک نبی اللہ ہے، دوسرے ولی اللہ ہے، اور اس طرف کے راستے کے کونے پر ایک فاسق فاجر، اور دونوں کو حضرت بڑی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. دونوں کو دیکھا، اس کے دل کے اندر ہی بات آ رہی تھی کہ کیا مبارک لوگ ہیں، ان کے چہرے کو دیکھو، ان کی آنکھیں دیکھو. ہاں اللہ نے کیا جو نا ان کو دولتوں سے نوازا ہے، ہدایت سے، نبوت سے، ولایت سے. اور ایک میں بولے نالائق، نکما، ہاں فاسق و فاجر، دن نکل رہا تو نہ فرمانی، رات ہو رہی تو نہ فرمانی. اے کاش کہ اللہ میں بھی ان کے جیسا ہو جاتا. یہ وہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا دلی میں. ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حواری بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے دیکھا اسے کہ ہم دونوں کو گھور رہی ہے. تو ادھر یہ جو حواری تھا اس کی زبان سے نکلا، او فاسق ہو فاجر، چل آگے چل، اپنا کام کر، کیا دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد آگے اس نے یہ کہا کہ اللہ کل قیامت میں اس پاپی کے ساتھ میرا حشر مت کرنا. یہ کہا اس نے، کل قیامت میں اس پاپی کے ساتھ میرا حشر مت کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، فوراً وہی آ گئی ہوں، اور وہی آئی کہ آپ اپنے حواری کو بتا دو ابھی اس وقت جو تیرے زبان سے دعائیہ کلمات نکلے ہیں تو تو نے دعا مانگی ہے کہ اس پاپی کے ساتھ حشر مت کرنا، تیری دعا قبول ہو گئی. کل قیامت میں اللہ تیرا اس کے ساتھ حشر نہیں کریں گے. اس وقت جو نا اس کے دل کی جو حالت تھی اللہ اس کی ساری پچھلی معاف کر چکا ہے، وہ جنت میں جائے گا، اس کے ساتھ تیرا حشر نہیں کریں گے. دوسرا ٹھکانا کون سا بچا؟ ہاں تو بزرگ دوستوں یہ گناہوں کی نحوست آدمی کی جو نا اجتماعی سارے اعمال کی لائن کو برباد کرتی ہے. اس لیے گناہوں کے جو نا حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ جو نا پوری لسٹ لکھی ہے کہ گناہوں کے کیا کیا اثرات پڑتے ہیں آدمی پر. گناہوں کا ایک اثر نہیں ہے، ہاں کئی چیزیں انہوں نے گناہوں کی نوستوں میں جو نا باقاعدہ اس کی باقاعدہ پوری فہرست بنائی ہے. سب سے پہلی چیز لکھی انہوں نے کہ گناہوں کا سب سے پہلا جو وبال آتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا دل بے چین ہونا شروع ہوتا ہے.
कहीं सुकून नहीं लगता, मस्जिद में सुकून नहीं, नमाज में सुकून नहीं, तिलावत में सुकून नहीं, बयान में सुकून नहीं। हाँ, ना होटल में जी लग रहा, ना घर में जा रहे, होटल में जाते, होटल में फिर घर पे जाते, समझ रहे बात? हाँ, आदतें खराब इसलिए कर रहे हैं, बोले सुकून नहीं है। हाँ, दिल के सुकून को आज के जो ना आदमी नशे की आदतें हैं, गलत सोहबत की आदतें, गलत माहौल की आदतें, गलत जो ना शोर जो ना गलत चीजों के देखने सुनने की आदतें, बस दिल बहलाने के बस, म्यूजिक से दिल बहलता है, दिल को ठंडक मिलती है म्यूजिक से। हाँ, वो पुराने गाने सुनो ना बोले तो जरा सी बोले बहुत अच्छा लगता, ये हाल है। हाँ, तो सबसे पहले गुनाह का वबाल ये लिखा है कि जिंदगी का सुकून आदमी का गारंट हो जाता है। अच्छा, एक तो ये वबाल हुआ, एक वबाल नहीं है। दूसरा वबाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नए कामों की तौफीक सल्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नए कामों की तौफीक खत्म हो जाती है। हाँ, किसी अमल की तब आदमी की तबीयत नहीं चलती, बल्कि मैंने तो एक बात कही इससे पहले कि इस वक्त जो ना तबीयतों में अगर हम गौर करें ना, समझ में आएगा। देखो मेरी बात कि अगर आपको ऐसा बोले ना ईशा के पहले पहले कि घर के सामने 4 फुट खड्डा खोदेगा है, तो ये काम आसान दिख रहा, लेकिन ये मस्जिद में बैठना, अमाल में लगना, किसी की खुशामद करना, वो खड्डा खोदने से ज्यादा मुश्किल काम ये दिख रहा। हालांकि इतना आसान काम है, बताओ यहाँ पे क्या मसला है कुछ? अरे कितनी आफियत से बैठे हुए, हम कभी गौर कर रहे हैं? हमारे जैसे इंसान इस वक्त अभी जेल में बैठे हुए हो, कोई दवाखानों की लाइन में बैठे हुए, अभी तक डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया उनको कब का ऑपरेशन है, वो लाइन लगा के खड़े हुए, पैसे भी लेके तैयार है। कौन किधर है, किसका क्या मसला है? अरे वो तो निकलने के बाद पता चलेगा, इसलिए कहते हैं इतना आदमी कभी हफ्ते महीने में एक चक्कर दवाखाने में और एक चक्कर कब्रिस्तान में लगा लिया करे, तो उसको अल्लाह की नेमतों की कदर होगी। अल्लाह तेरा कितना एहसान है, कोई ढूंढने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी आफियत से बैठे मस्जिद के अंदर जो ना छत के ऊपर पंखे चल रहे हैं, फिर भी जो ना दिल बेचैन हो रहा है। समझ रहे आप मेरी बात? तो दूसरी ये नौसत लिखी है कि जो ना नए कामों की तौफीक सल्ब हो जाती है। तीसरी चीज लिखी है हज़रत ने कि तीसरी चीज ये है कि बेबरकतियां सब तरफ से मुसल्लत होती है, और ये बेबरकती किसी एक चीज में नहीं होती। सुनो मेरी बात, बेबरकती आती है आदमी के माल में, चाहे आप माल को जो ना कितना ही बढ़ा लो, लेकिन बेबरकतियों का जो ना ऐसा मुसलसल तांता बनेगा कि आदमी परेशान है, जो ना सब कुछ होने के बावजूद फिर हरामी जो ना हराम के कारोबार, फिर सूदी लोन, ऐसी जो ना नौसते के जो ना कोई हल नजर नहीं आ रहा है उसे। एक बेबरकती माल की, एक बेबरकती जान की, एक बेबरकती सेहत की, और यहां तक कि लिखा अभी साहब ने, एक बेबरकती आती है कुव्वत इरादी की, सुनो बात, दूसरे आती है कुव्वत बर्दाश्त की, और तीसरी आती है कुव्वत याददाश्त की। कभी गौर किया हम तो एक बोला, वो तो फाजिर का मिजाज है, फासिक का, कि ऐसी मक्खी बड़ी थी उड़ा दिया मैंने, क्या हुआ? हाँ, थोड़ा सी गलत देख लिया तो क्या हुआ? जरा सी जो ना नफ्सों को ठंडा करके आ गया तो क्या हुआ? मक्खी थी, उड़ गई। कि कितनी नौसतें लग रही है एक साथ, आप कभी गौर कर रहे हैं? एक बेबरकती कुव्वत इरादी की, बैठे बैठे टाइम पास रहा, बोले जाने का बाजार को जाने का, वो काम भी करने का है, उसको उसका लेने का है, उसको देने का है, यानी कितने सारे काम घर वालों ने बोल के रखे ले, फिर भी टाइम पास हो रहा। क्या वजह? बोले मैं यार समझ में नहीं आता हूँ, करने वाले काम पे तबीयत ही नहीं चलती, फुजूल बैठा, बोले टाइम पास हो गया, सारा दिन चलेगा, बाकी जो करने के काम थे हुए नहीं हो। ये बेबरकती है कुव्वत इरादी की, इरादे की जो कुव्वत है मान पड़ गई, ये होता है गुनाहों की नौसत से। दूसरा है जो ना कुव्वत याददाश्त। अब बताओ, ये तो मैं समझता हूँ अक्सर लोग मुब्तला है इससे। अभी पूछेंगे जो ना मगरिब में कौन सी सूरत पढ़े तो मालूम नहीं है। अरे कई मरतबा ऐसा हुआ मस्जिद के बट्टे में बैठे, उनको कुछ अजान हुई क्या? 9:45 की अजान, उनको 9:50 पे पूछ रहे, 55 पे पूछ रहे, मालूम नहीं आप तो कब से बैठे थे? आधे घंटे से बैठे थे मस्जिद के बट्टे पे, उनको मालूम ही नहीं अजान हुई कि नहीं हुई। कुव्वत याददाश्त कहाँ चली गई? हाँ, अभी भी जो है ना बेचारे पुराने, वो उंगलियों पे हिसाब करते लाखों रुपए के। और ये जो ना बेचारा जवान अभी तक जो ना कॉलेज पर कुमार, ये मोबाइल ढूंढ रहा, कैलकुलेटर ढूंढ रहा, हिसाब लगा रहा, जमा माइनस प्लस, अभी तक की हाल है। समझ रहे बात आप? तो कुव्वत याददाश्त कहाँ है? हाँ, अमल के वक्त में अमल का याद नहीं आना, ये नौसत नहीं, तो क्या है ये? फजर में आंख नहीं खुलना, ये क्या है? बोले मालूम नहीं था आज गज से था, मालूम नहीं था, बोले आज जुमा था, बोले वो महल्ले में नहाते देखा तो याद आया जुमा, बोले आज ये हाल है। निकल गया, बोले बगैर नहा के फिर वापिस गए नहाने, क्यों? बोले बाहर देख के समझ गया जुमा, बोले ये हाल है। दोस्तों, ये सब गुनाहों की नौसत है। तीसरे सेहत की बेबरकती है। 24 साल का जवान मरा, बोले जरा खड़े रहो तो आंख में अंधेरी आती, बोले मेरे 24 साल का जवान। हाँ,
18-17 سال کی عمر نہیں، بال میں سفیدی آ رہی ہے ان کے. اللہ کے نبی نے فرمایا بچوں نا جو وقت سے پہلے بال کا سفید ہونا، حالانکہ سفیدی جو ہے نا بزرگی کی علامت، لیکن یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وقت سے پہلے بال کا سفید ہونا گناہوں کی نوسط سے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بچوں کے بال اگر سفید ہو تو اس کا تو نام عمل ہی نہیں شروع ہوا، پھر اس کے بال کہتے سفید ہو رہے ہیں، کیا گناہ کیا اس نے؟ آپ نے فرمایا بچوں کے بال کا سفید ہونا ان کے ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے. ہاں پہلے ایسا حال تھا بڑے میاں کا موڈ دیکھ کے بات کرنا پڑتی تھی گھر میں. ارے بولے جب عمر کا تقاضا ہے بولے بہت چڑچڑ کرتے ہو. اب کس کا موڈ دیکھ کے بات کرنا پڑتی ہے؟ جوان کا موڈ دیکھ کے بات کرنا. بولے بہت غصے میں ایک انگار کو پکڑو اس کو مت پکڑو. جوان مزاج جوان ہے اتنا تیز، یعنی قوت برداشت، بلکہ ایک جگہ لکھا ہے سنو